نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة حاميم السجدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کے مطالعے کے ایک منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے۔ اس نصاب کا جو پہلا حصہ ہے وہ 4 نہایت جامع اسباق پر مشتمل ہے۔ ان میں سے آخری اور چوتھا اس وقت ہمارا زیر مطالعہ ہے۔ اس درس کے 2 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں مرتبہ ولایت کا بیان ہے، جو یوں سمجھیے کہ انسان کے اکتساب اور محنت سے حاصل کیے ہوئے مقامات میں سے بلند ترین مقام ہے۔ اس سے اوپر کا مقام نبوت کا ہوتا تھا، لیکن وہ وہبی تھا، کسبی نہیں تھا، اپنے ارادے سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنی کوشش سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا تھا دیتا تھا۔ پھر یہ کہ اس سے ایک بلند تر مقام رسالت کا ہے، لیکن یہ کہ عام انسانی سطح اور اس کی محنت، اس کی اکتسابی جد و جہد، اس کے ذریعے سے جو مقام بلند ترین حاصل ہو سکتا ہے وہ مرتبہ ولایت ہے۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اطمینان اور چین، اللہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرا ہمدرد ہے، میرا بہی خواہ ہے، خیر خواہ ہے، میری بھلائی چاہتا ہے، میرا دوست ہے، میرا پشت پناہ ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کے لیے نہ دنیا کی زندگی میں کسی رنج کا کوئی سوال ہے، نہ حزن کا کوئی سوال ہے، نہ خوف کا کوئی سوال ہے۔ تو جیسے کہ سورہ یونس کی آیات میں کہا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ نہ انہیں کسی شے کا خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی حزن۔ وہی بات یہاں آئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اس کے بعد جو بھی ان کے مراتب عالیہ ہوں گے جنت میں، ان کا بیان ہے۔ پھر دوسرا حصہ جو اس سبق کا ہے وہ اس پر مشتمل ہے کہ جو شخص اس مرتبے تک پہنچ گیا ہو روحانی اعتبار سے، اب اس کے لیے زندگی میں سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی مسرت اسی شے سے حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اسی راستے پر لے آئے۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کی آسائشیں اس کے لیے بے معنی ہوتی ہیں۔ اس کے دل کی کلی اگر کھلتی ہے تو اس سے کہ اللہ کے کچھ بندے اس کے ذریعے سے اللہ سے متعارف ہو جائیں، اللہ کو پہچان لیں، اللہ سے محبت کرنے لگے، اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا تعلق قائم کر لیں،
اللہ کی بندگی کریں، اللہ کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیں، اس کے لیے دعوت اللہ ان کی زندگی کے اندر اب اہم ترین چیز جو نظر آئے گی وہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ زبان تو اللہ نے سب کو دی ہے، بہت سے لوگوں کی زبانیں قینچیوں کی طرح چلتی ہیں، واعظین ہیں وہ اپنے اسی زبان کی زبان ترازی اس کے ذریعے سے روزی کماتے ہیں، نذرانے وصول کرتے ہیں، وہ کلا ہیں اچھی اگر پریزنٹیشن کر سکتے ہیں مقدمے کی اسی قوت بیانیہ سے تو ظاہر بات ہے کہ فی پیشی وہ زیادہ معاوضہ حاصل کر سکیں گے۔ بڑے بڑے ڈیمیگوگز، بڑے بڑے جو عوامی مقرر ہوتے ہیں وہ پھر لیڈر بن جاتے ہیں، پھر وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہٹلر ہے۔ تو اس طریقے سے زبان کا استعمال تو لوگوں کے پاس ہے، لیکن اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہ دعوت اللہ کا موضوع میرا اتنا پسندیدہ تھا کہ جیسے میرے وہ دو کتابچے ہیں بنیادی ہماری اس دعوت کے اعتبار سے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اور اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، یہ سن 68 کے یا 67-68 کا دور ہے جس میں کہ میں نے یہ دونوں چیزیں لکھی۔ اسی زمانے میں میں نے دعوت اللہ کے موضوع پر ایک تقریر کی تھی، اور وہ تقریر پھر کیسٹ سے اتار کر شائع کی گئی، پھر اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی شائع ہوا، کال ٹورڈز اللہ۔ یہ چیزیں موجود ہیں، آپ حضرات ان کا مطالعہ کریں، غور سے دیکھیں کہ اس میں دعوت اللہ کی شرائط کیا ہیں۔ یہاں تو صرف دو بیان ہوئی ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ جو بھی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو اس کا اپنا عمل ستھرا صاف، اس کا کردار جو ہے شفاف ہونا چاہیے، اس کا دامن داغدار نہیں ہونا چاہیے، دھبے نہیں ہونے چاہیے، لوگ جانیں اسے، پہچانیں کہ ایک بھلا انسان ہے، نیک انسان ہے، جس بات کی دعوت دے رہا ہے اس پر خود عامل ہے، عمل پیرا ہے۔ یہ ہے وہ شے کہ جو دعوت کے اندر تاثیر پیدا کرتی ہے۔ بصورت دیگر کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بہت ہی گراس ڈسپیرٹی ہے، کہ بہت اونچی باتیں رہا ہے اور اپنے عمل میں بہت ہی نیچے ہے، اگر بہت بڑی جو ہے خلیج قول اور عمل میں حائل ہوگی تو دعوت بدنام ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ کہ وہ مؤثر نہیں ہوگی، وہ ایکسرسائز ان یوٹیلیٹی بن جائے گی، فیوٹیلیٹی بن جائے گی، بلکہ دعوت بدنام ہو جائے گی۔ یہ ہے دو انتہائیں جو میں نے بیان کی۔ البتہ اس میں ایک اندیشہ یہ ہوتا ہے، شیطان یہ پٹی پڑھا سکتا ہے لوگوں کو، ابھی تم کامل نہیں ہو، تم دعوت کا کام مت شروع کرو، دیکھو تمہارے اندر یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، یہ کوتاہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کوئی بھی انسان سوائے نبیوں کے کامل تو نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی خطا، کہیں نہ کہیں کوئی انگلی دھرنے کی جگہ تو نکل ہی آئے گی۔ بلکہ اس کو تو ایسا کہتے ہیں، میں مثال دیا کرتا تھا کہ جیسے پیاز کا ایک چھلکا اتاریے تو آگے پھر چھلکا ہی ہے، یہ چھلکوں ہی کا مجموعہ ہے، پیاز کسے کہتے ہیں؟ اب اگر فرض کیجئے کہ آپ کو اپنے کچھ برائیوں کا احساس ہو گیا، آپ نے وہ برائیاں دور کر لی، گویا کہ چھلکا اتر گیا، اب اگلا چھلکا جو اس پر آپ کو کوئی داغ نظر آ جائیں گے۔ یہ اگلے چھلکے والے داغ اس وقت تک نظر نہیں آ سکتے جب تک کہ پہلا چھلکا اترے نہ۔ پہلا چھلکا اترے گا تو دوسرے چھلکے کے داغ نظر آئیں گے، دوسرا اترے گا تو تیسرے کے داغ نظر آئیں گے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا، لہذا اس کی وجہ سے دعوت سے بالکل انسان کنارہ کش رہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے تو گویا کہ شر کو فائدہ ہوا، شیطان کو فائدہ ہوا اور نقصان دین کا ہوا۔ تو انسان کام کرے، دعوت دیتا رہے، اور اس میں یہ البتہ ضرور کہ اپنا جائزہ لیتا رہے، سیلف سینسر، خود اپنے آپ کو سینسر کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور اس میں ایک فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ آٹو سجیشن کی بات ہو سکتی ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو اس کا مجھ پر ایک اثر ہوگا کہ تم بھی کرو بھائی، تم اس کے اندر بسم اللہ کرو، تمہاری دعوت بھی مؤثر ہوگی تو اسی شکل میں ہوگی۔ لہذا ان دونوں انتہاؤں کے بین بین چلنے کی ضرورت ہے، نہ تو یہ ہو کہ صرف اس وجہ سے کہ میں تو ابھی کامل نہیں ہوں، اگر دعوت کے کام سے دستکش رہے انسان تو ظاہر بات ہے کہ نقصان دین کا ہوا اور وہ جو شیطان کا فائدہ ہوا۔ البتہ یہ بھی ہے
کہ بہت زیادہ ڈسپیرٹی نہ ہو، بہت بڑی خلیج حائل نہیں ہونی چاہیے. چھوٹے موٹے گناہ، چھوٹی موٹی خامیاں، اس پر بھی اگر کوئی توجہ دلائے کہ بھائی دیکھو تمہارے اندر یہ خامی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں المسلم مرآۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. کیا معنی؟ آپ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے نظر آتا ہے یہاں کوئی داغ لگا ہوا ہے، کیا چیز ہے، اس کو میں صاف کروں. یہ جو چہرے کا داغ ہے آئینے سے نظر آیا نا آپ کو، ورنہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا کہ کیا ہے. اس پہلو سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ بن جانا چاہیے کہ اس کی خامیوں میں، اس پہ خطاؤں میں اس کو متنبہ کرے، اس کو بتائے، لیکن بتائے دل جوئی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور معلوم ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ خیر خواہی کے تحت یہ بات کہہ رہا ہے، صرف اپنی دھونس جمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، اپنے زہد کا جو ہے وہ سکہ جمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. انداز تحقیر کا نہ ہو کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے دیکھو، نہیں، بلکہ ہمدردی کا ہو، دل سوزی کا ہو، خلوص اور اخلاص کا ہو. بہرحال یہ ومن احسن من قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اور تیسری چیز وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی میں اپنے آپ کو کوئی شے دیگر نہیں سمجھتا، میں کوئی بالا تر شخصیت اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، میں بھی عام مسلمان ہوں جیسے کہ اور مسلمان ہیں. اس میں ایک تو تواضع کا پہلو ہے کہ یہ نہ ہو کہ تکبر پیدا ہو جائے. اگر آپ دعوت اللہ کے منصب پر اللہ نے آپ کو فائز کر دیا ہے، آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، تو تواضع پیدا ہو جانی چاہیے، اپنی خامیاں نظر آنی چاہیے، اور اس کے پیش نظر طبیعت کے اندر بجائے تکبر کے، بجائے فخر کے، بجائے اکڑ کے، الٹا تواضع، جھکاؤ پیدا ہونا چاہیے، عاجزی اور تذلل پیدا ہونی چاہیے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ پھلدار درخت جب، جیسے آم کا درخت ہے یا کوئی اور سنترے کا درخت ہے، تو جب پھل لگتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں. ایسے ہی انسان کی شخصیت میں اگر اچھے اعمال، اچھے کردار، اچھے اخلاق اگر اس کے پھل لگیں تو شاخوں کو جھکنا چاہیے. وقال اننی من المسلمین میں ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی نیا تفرقہ نہ پیدا کرے. میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہم سب کے سب مسلمانوں میں سے ہیں. اس معنی کے اندر یہ نہ ہو کہ نہیں ہمارا ایک علیحدہ نشان ہے، ہمارا علیحدہ ایک شعار ہے، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کی بنا پر ممیز کر دیں گے. یہ مسجد ہماری ہے، یہاں کوئی نہ آئے، وہاں لکھ دیا جائے یہ مسجد فلاں ہے، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر پھر داخل ہی نہ ہو. یہ چیزیں جو ہے تفرقہ، اس کی نفی ہے. وقال اننی من المسلمین. اب جیسا کہ ہم دیکھتے آئے ہیں سورۃ العصر سے، جب سے ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے اس منتخب نصاب کا، جب بھی دعوت الی الخیر آئے گی اس کے لیے اس کے مخالفت ہوگی اور اس کے راستے میں مزاحمت ہوگی. چنانچہ جب آپ اللہ کی طرف بلائیں گے تو جن لوگوں نے اپنی خدائی کا سکہ دنیا میں چلا رکھا ہے، کوئی فرعون ہے اور وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کوئی نمرود ہے وہ کہتا ہے میں رب ہوں، یا یہ کہ کوئی اور ڈکٹیٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے، ظاہر بات ہے انہیں تو پسند نہیں آئے گا. کوئی بادشاہ ہے مالک الملک بن کر بیٹھا ہوا ہے، جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون بن جاتا ہے، وہ کیسے پسند کریں گے کہ دعوت اللہ، اللہ خدا واحد کی دعوت ہو. اسی کی جیسا کہ میں نے پرسوں کے جمعے میں بیان کیا تھا کہ اس توحید دعوت اللہ جو ہے اس کی 3 کرونریز ہے انتہائی انقلابی. سب سے پہلی بات یہ کہ حاکم صرف اللہ ہے، کسی اور کو حاکمیت کا حق حاصل نہیں ہے. ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایہ ذلک الدین القیم ولا یشرک فی حکمہ احدا. تو مثبت پہلو میں بھی منفی میں بھی حکم کا اختیار، حاکمیت کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور وہ کسی کو اپنے اس حق میں شریک کرنے کو تیار نہیں. انسان کے لیے کیا ہے؟ خلافت ہے. اب جنہوں نے اپنی حاکمیت کے تخت جما رکھے ہیں انہیں یہ دعوت کیسے پسند آئے گی؟ اسی طرح اسی نقطۂ توحید کا، جیسا کہ میں نے وہ شعر بھی سنایا تھا علامہ اقبال کا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی کبھی تھی آج نہیں رہی. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام، علم کلام کا ایک مسئلہ بن گیا ہے.
ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. اب یہ ہے بحثیں چل رہی ہیں، یہ بحثیں جو بالکل دور از کار ہیں، جن کا کوئی تعلق جو ہے انسان کی عملی زندگی سے نہیں ہے. عملی زندگی سے دوسرا تعلق کیا ہے؟ مالک حقیقی ہر شے کا صرف اللہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ الفاظ تو اتنی مرتبہ آئے ہیں کہ گنتی نہیں کی جا سکتی. اس کے معنی کیا ہوئے؟ ملکیت تامہ، مکمل ملکیت، مخلوق میں سے کسی کو کسی شے کی حاصل نہیں. ہاں مخلوق کے لیے امانت ہے. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. اب نوٹ کیجئے، یہ ملکیت انسانی کی نفی، یہ کسی 20ویں صدی عیسوی کے کمیونسٹ شاعر کا یہ شعر نہیں ہے جو میں نے آپ کو سنایا. یہ 800 برس قبل کے شیخ سعدی کا شعر ہے. این امانت چند روزہ نزد ماست. اگر میرا مکان ہے تو یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، میرے پاس امانت ہے. مکان تو دور رہا، میرا یہ ہاتھ جو ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے، میرے پاس امانت ہے. امانت کو میں اصل مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں. اس کی مرضی کے خلاف اگر استعمال کروں گا خیانت ہو جائے گی. اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے تو تمام انسان برابر ہیں. پیدائشی طور پر نہ کوئی اونچا ہے نہ نیچا ہے، نہ گھٹیا ہے نہ بڑھیا ہے، نہ اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے، کوئی نہیں. سب انسان برابر ہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے. تو یہ ہے در حقیقت وہ معیارات. یہ دعوت جب بھی سامنے آئے گی مزاحمت ہوگی، لوگ مقابلہ کریں گے. جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جنہوں نے اپنے نظام بنا رکھے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے اندر معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے، استبدادی نظام ہے، اوپریسرز اینڈ دی اوپریسڈ، جو مستضعفین اور مستکبرین کے مابین معاشرہ منقسم ہے. وہ مستکبرین کبھی پسند نہیں کریں گے اس دعوت کو. وہ جنہوں نے اپنی خدائی کے تخت جما رکھے ہیں، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے اختیارات تو جو ہے خدائی اختیارات ہیں. یہ باقاعدہ فلسفہ رہا ہے پورے یورپ کی تاریخ کے اندر. ہندوستان میں بھی یہ بادشاہ لوگ کون ہوتے تھے؟ یہ سورج بنسی خاندان کے ہیں، یہ چندر بنسی خاندان کے ہیں. یعنی یہ در حقیقت دیوتاؤں کی نسل سے ہیں. یہ تو مقدس لوگ ہیں. ان کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. چندر بنسی سورج بنسی خاندان کے لوگ ہیں جو یہاں حکومت پر کر رہے ہیں. ان کا حق ہے حکومت کرنا. وہاں اگر یہ دعوت اللہ بلند کی جائے گی تو یقیناً مخالفت ہوگی، مزاحمت ہوگی، داعیوں کو ستایا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ سقراط کو تو زہر کا پیالہ عدالت کے اندر پینا پڑا. عدالت میں اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ تم جو باتیں بیان کر رہے اس سے ہماری نسل بگڑ رہی ہے، ہمارے آبائی عقیدے جو ہے، نسل ہماری نوجوان نسل جو ہے اس سے برگشتہ ہو رہی ہے. تو اب ایک ہی شکل ہے، یا تو تم زبان بند رکھو، خاموش رہو، بولو نہیں، اپنے دل میں جو عقیدہ چاہو رکھو، ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے، کوئی باس پرس نہیں کریں گے. لیکن اگر بیان کرو گے تو وہ ہمیں گوارا نہیں ہے. اگر بیان کرنے سے باز نہیں رہ سکتے تو یہ جو زہر کا پیالہ موجود ہے ابھی پی لو. اس نے فوراً اٹھایا اور پی لیا. حق کے بیان کرنے سے میں باز نہیں رہ سکتا. زندگی کے معنی کیا ہوئے؟ کاہے کے لیے زندہ رہنا ہے پھر؟ اس لیے زیستن برائے چیست، کس چیز کے لیے زندہ رہنا ہے؟ زیستن تو ہوتا ہے بغیر کسی مقصد کے لیے، برائے مقصد. زندگی برائے زندگی تو کوئی شے نہیں ہے. تو ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة. جب اس دعوت کے جواب میں مزاحمت ہو، مخالفت ہو، تو اب یہ ہے کہ اس کے دو مراحل ہوتے ہیں. نوٹ کر لیجئے، ان آیات میں پہلے مرحلے کا ذکر ہے، دوسرے کا ذکر نہیں ہے. پہلا مرحلہ ہے دعوت کا مرحلہ، جبکہ آپ کو ابھی اپنی بات کو پھیلانا ہے، لوگوں تک عام کرنا ہے، پہنچانا ہے.
اس کے لیے یو ہیو ٹو بائی ٹائم، آپ کو وقت چاہیے. جیسے کہ سقراط نے اسی وقت پیالہ پی لیا تو بات ختم ہو گئی. لیکن یہ کہ اگر کسی معاشرے میں ممکن ہے آخری حکم نہ ہو یہ، بلکہ یہ ہو کہ مارا جائے، پیٹا جائے، لیکن اس پر انسان ڈٹا رہے، اپنی بات کہتا رہے، جوابی کارروائی کوئی نہ کرے. جوابی کارروائی کرے گا تو کچل دیا جائے گا، کیونکہ بہت تھوڑے تعداد میں اس کے حامی ہوں گے، اور معاشرہ جمع ہوا ہے، اس کا نظام ہے، اس کی فوجیں ہیں، اس کے سارے انتظامات ہیں، تو لہذا بہت ہی ان ایکول قسم کا مقابلہ ہو جائے گا. تو ان لوگوں کو تو ابھی وقت چاہیے تاکہ کثیر تعداد میں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا کر اور پھر انہیں منظم کر کے طاقت بنا کر میدان میں لا سکیں، ٹکرا سکے اس غلط نظام کے ساتھ. اس کے لیے میں نے جو لفظ استعمال کیا انگریزی کا وہ بہت ٹھیک ہے، ٹو بائی ٹائم، وقت چاہیے. اور اس وقت کا ذریعہ یہ ہے کہ جب انہیں ستایا جائے تو وہ جوابی کارروائی کوئی نہ کرے، پیسو ریزسٹنس، جھیلیں، برداشت کریں، نعرے کھائیں، ہاتھ نہ اٹھائیں. لوگ گالیاں دیں وہ دعائیں دیں، لوگ پتھراؤ کریں وہ پھول پیش کریں. نتیجہ کیا ہوگا کہ کوئی بہت ہی زیادہ پرورٹڈ قسم کے لوگ ہوں گے جو ایسے لوگوں کو ایذا پہنچائیں گے. عام انسان جو ہے جس میں انسانیت کی تھوڑی سی بھی رمق ہے وہ ایسے لوگوں کے خلاف کیسے ہاتھ اٹھائے گا؟ یہ لوگ تو ہاتھ اٹھاتے نہیں، یہ جوابی کارروائی کرتے نہیں. انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، انہوں نے کوئی اور خلاف اخلاق حرکت نہیں کی ہے. اور یہ کہ پھر جب ان کو کچھ کہا جا رہا ہے تو جواب میں یہ دعائیں دے رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور یہ دعائیں دے رہے ہیں، لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں اور یہ پھول پیش کر رہے ہیں. اگر یہ روش ہوگی تو وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، وہ سائلنٹ میجورٹی کی ہمدردیاں جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ، داعیوں کے ساتھ، جو دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان کی میجورٹی کی ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں. اور پھر بہت سے لوگ، اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے پتھر کے اندر بھی مسلسل اگر پانی کا قطرہ گرتا رہے ایک مقام پر تو سوراخ ہو جاتا ہے پتھر میں. اسی طرح بہت سے ہوتے ہیں سنگ دل لوگ جن کے دل پتھروں کے مانند ہوتے ہیں، لیکن اس طرز عمل سے کہ یہ لوگ جو ہے یہ تو کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتے، کسی کا برا جو ہے نہ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر بھی انقلاب آتا ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے. ادفع باللتی احسن، جب تمہاری مخالفت ہو، جب تمہیں ستایا جائے، جب تمہیں مارا جائے، تمہیں ایذا دی جائے، پرسیکیوٹ کیا جائے، تم مدافعت کرو اس طور سے جو نہایت اعلیٰ ہو، نہایت حسین. جو میں نے عرض کیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے اینٹ کا جواب پھول سے پیش کرو، گالی کا جواب دعا سے دو. اگر یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ سنگ دل انسان بھی کہ جو آپ کا بہت گہرا دشمن تھا، بہت بڑا دشمن، جانی دشمن، اس کا حال بھی یہ ہو جائے گا کہ انتہائی گرم جوش ساتھی اور حامی بن جائے گا. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ولی بن جائے گا، پشت پناہ بن جائے گا آپ کی شرافت سے، آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر. لیکن یہاں اب میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیں، یہ ہے مقام دعوت. اگلا مرحلہ ہے مقام اقامت، دین کو قائم کرنے کا مرحلہ. وہ مرحلہ کب آتا ہے؟ جبکہ اس دعوت کے ذریعے سے معتدبے تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں، اس دعوت کو قبول کر کے اور تکلیفیں جھیل کر، مصائب برداشت کر کے ان کا کردار پختہ ہو جائے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اگر یہ لوگ پختہ ہو گئے، ان کا عزم جو ہے قوی ہے، ڈسپلن مضبوط ہے، اور یہ تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں، پھر اب اس نظام باطل کے ساتھ ٹکر لینی ہے. اس ٹکر میں ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا، وہاں تو بدلہ لینا ہوگا. جیسی برائی ان کے ساتھ کی جائے گی ویسی ہی برائی کرنے کا ان کو بھی حق حاصل ہوگا. اگلے مرحلے میں جا کر صورت بدل جاتی ہے. یہی بات ہے کہ جس کو بعض ہمارے جو مغربی مصنفین ہیں
انہوں نے اس فرق کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پروفیسر منٹگومری واٹ، ہم لوگ تو اصل میں ان لوگوں کی ظاہری باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، جنرل ضیاء الحق صاحب نے انہیں خاص طور پر بلایا تھا ایک مرتبہ، جو سینٹرل مرکزی حکومت کے تحت ہو رہی تھی سیرت کانفرنس، اس میں تقریر کرنے کے لیے انگلینڈ سے بلایا، اور اس شخص نے اتنا زہر بھرا ہوا ہے، اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں حضور کی سیرت پر، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور ان دونوں میں کنٹراسٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ مکے میں تو محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ مدینے میں آ کر وہی محمد ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ تضاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تضاد در حقیقت ہے تضاد، لیکن یہ تضاد ایک انقلابی عمل کے 2 مراحل کا ہے۔ ایک مرحلہ دعوت کا ہے، اس وقت جو ہے وہی شکل بہتر تھی اور اسی کو اختیار کیا گیا۔ بلکہ یہ بات ٹوائنبی نے کہی ہے، ٹوائنبی چونکہ اس دور میں فلسفی آف ہسٹری کا سب سے بڑا یوں سمجھیے کہ اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اس نے کہا محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ مکے میں وہ کہتا ہے کہ محمد چاہے نبی تھے یا نہیں تھے، کیونکہ وہ تو نہیں مانتا نبی، لیکن ان کا انداز نبیوں کا سا تھا، جیسا عیسیٰ تعلیم دیتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے، لوگوں کو اپنی بات پہنچاتے تھے، حضرت یحییٰ تھے، ایسا ہی نقشہ مکے کے اندر محمد کا بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں تو وہ ناکام ہو گئے، وہاں سے تو انہیں جان بچا کر ان کے نزدیک بھاگنا پڑا، وہ اسے کہتے ہیں فرار، فلائٹ فرام مکہ۔ نو، ہمارے نزدیک یہ آلٹرنیٹ بیس کے لیے یہ ہجرت تھی۔ بہرحال مدینے میں آ کر محمد جو ایک اسٹیٹس مین کی حیثیت سے، ایک بڑے سیاستدان کی حیثیت سے، ایک بڑے حاکم اور ایک سپہ سالار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، دیر ہی سکسیڈڈ، وہاں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ زہر در حقیقت جو ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے، انقلابی عمل اگر آپ سمجھیں، میری کتاب جو ہے منہج انقلاب نبوی علی صاحب صلاۃ والسلام، اس کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک ہی پروسیس کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک مرحلے پر جھک کر صلح کرنا مناسب تھا، صلح حدیبیہ میں جھک کر صلح کی ہے۔ اگلے مرحلے میں صلح کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بلکہ صلح کا مطلب یہ ہوتا کہ کفر کو آپ فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیں۔ حضور کے علم میں تھا کہ مکے والوں کے اندر اب مقابلے کی تاب نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو صلح کا مطلب یہ تھا کہ خام خواہ شرک کو مزید مہلت دی جائے۔ آپ نے صلح نہیں کی، حالانکہ ابو سفیان چل کر آیا ہے اور آ کر وہ سفارشیں بھی جو ہے وہ ڈلوا رہا ہے، حضور نہیں سن رہے۔ تو یہ ہر مرحلہ وہ انقلابی عمل کے مراحل کے تقاضے مختلف تھے، ان میں تضاد نہیں ہے۔ تو یہ بات ذرا جو ہے، اگلی سورت جو ہے سورہ شورا، سورہ حامیم سجدہ کے بعد، ہمارے منتخب نصاب میں وہ حصہ شامل نہیں ہے، لیکن سورہ شورا کا مرکزی مضمون ہے اقامت الدین۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اے مسلمانوں، دین تو تمہارے لیے بھی وہی ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا، ابراہیم کو دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، لیکن تم پر وہ دین کامل کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب تمہارا فرض ہے اسے قائم کرو، نافذ کرو۔ یہ اقامت دین کی صورت ہے سورہ شورا۔ اس میں فرمایا گیا ہے والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون۔ یہاں مقام مدح میں اہل ایمان کی وہ لوگ جن پر جب کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں کا اور وہاں کا کنٹراسٹ آ گیا۔ یہاں ادفع باللتی ہی احسن، آپ گالی کے جواب میں دعا دیں جیسے کہ مکے میں ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے مدینے میں آ کر والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ بدی کا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے جیسا وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے ایک اور مقام پر آیا ہے اخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو ان مشرکوں کو وہاں سے جہاں سے کہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ یہ جو ہے اینٹ کا جواب پتھر، ترکی بترکی جواب، یہ ہے در حقیقت اقامت دین کی جد و جہد۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا
کہ یہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ در حقیقت مقام دعوت کے حوالے سے ہے۔ جب مرتبہ اقامت میں بات آتی ہے تو پھر وہاں پر بدلہ، انتقام، اسی لیے وہاں پر تو کھل کر کہا گیا ہے وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو کوئی بدلہ لیتا ہے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو تو اس کو کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی، بدلہ لینا اس کا حق ہے۔ لیکن یہ ہے مرتبہ دعوت، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ اور یہ مقامات نہیں عطا ہوتے مگر صرف انہی کو کہ جو صبر والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اب سورۃ العصر میں جو آخری بات تھی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جہاں پھر وہی بات آ گئی۔ تکلیف آئی ہے تو جھیلیے، برداشت کیجیے۔ مکہ کا تصور کیجیے آپ، کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی آزمائشیں، کیسی کیسی ان کے لیے جو ہے طرح طرح کی اذیتیں، کوفت، جسمانی بھی قولی بھی، یہ سب ہوئی، برداشت کی۔ مارا گیا ہے، بھوکا رکھا گیا ہے، زنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں ڈال دیا گیا ہے، ایک صف لے کر، چٹائی لے کر اس میں لپیٹ کر اور دھواں دے دیا گیا ہے کہ دم گھٹ رہا ہے۔ اور یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ حضرت عثمان کے ساتھ ہو رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی عام غلاموں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ یہ جب اونچے گھرانوں کے نوجوانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے، ہجرت حبشہ، اور ان کے ساتھ حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کی اہلیہ تھی وہ بھی ساتھ گئیں۔ تو فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، نہیں دیے جاتے یہ مقامات بلند مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں دیے جاتے یہ مقامات اور یہ مراتب عالیہ۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ مقام بلند ترین مقام جو ہے انسان کے لیے کسبی اعتبار سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے جو بلند ترین مقام انسان حاصل کر سکتا ہے وہ ان 7 آیات میں بیان ہوا ہے۔ پہلے 3 آیات میں مرتبہ ولایت، اور باقی 4 آیات میں اب اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور اس کے تقاضے اور اس کا طرز عمل۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، نہیں دیے جاتے یہ مقامات مگر انہی کو کہ جو بہت نصیب والے ہیں۔ حظ، حظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حصہ، نصیب، حظ۔ تو حظ عظیم، جو بہت بڑے نصیب والے ہیں، بہت خوش قسمت لوگ ہیں، یہ مقامات بلند جو ہیں، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں، یہ مقامات جو ہے یہ در حقیقت بہت ہی صاحب نصیب اور صاحب قسمت لوگوں کے حق میں آنے والے ہیں۔ یہ یلقاہا جو ہے یہ فعل مجہول ہے، نہیں دیے جاتے یہ مراتب۔ اگرچہ عام طور پہ ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں فعل معروف کے اندر ہی اس کا جو ہے ترجمہ کر دیا گیا ہے، نہیں حاصل کر سکتے ان مقامات عالیہ کو، ان بلند مراتب کو مگر وہی لوگ کہ جو صبر کرنے والے ہیں، اور نہیں حاصل کر سکتے ان مقامات بلند کو مگر وہ کہ جو بہت بڑے نصیب والے ہیں۔ اب آخر میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی تمہیں کوئی اکساہٹ ہو ہی جائے، شیطان جو ہے تمہارے اندر وسوسہ اندازی کر کے تمہارے اندر غصے کی کیفیت پیدا کر دے، ظاہر بات ہے انسان انسان ہے۔ آپ نے 10 مرتبہ لوگوں کی بری باتیں سنی اور خاموش رہے، یا اچھی بات میں جواب دیا، انہیں دعائیں دی، 11ویں مرتبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو غصہ آ جائے۔ لیکن یہ غصہ اگر آیا ہے، جان لو مقام دعوت میں اگر یہ غصہ آیا ہے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ یہ نزغ کے لفظ کو پہچان لیجئے، عربی میں ایک بڑا اس اعتبار سے بڑا خوبصورت معاملہ ہے، نزع عین کے ساتھ۔ نزع کے معنی کسی سے کوئی چیز کھینچ لینا، اسی لیے ہم کہتے ہیں عالم نزع میں تھا،
جبکہ جان جو ہے کسی انسان کی کھینچی جا رہی ہے تو عالم نزع میں ہے. اور اس کے برعکس عین کے اوپر نقطہ لگ گیا، نزع کی بجائے نزغ بن گیا غین کے ساتھ. اس کے معنی کسی چیز میں کوئی شے داخل کر دینا، دخول فی امر لافسادہ، اس میں فساد پیدا کرنے کے لیے، وسوسہ ڈال دینا دل میں، یا اکساہٹ، جسے اکساہٹ کہتے ہیں، چھوت لگ جانا کہیں، یہ دھوکہ جس کو کہتے ہیں. کہیں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کے درمیان کوئی نزاع ہو رہا ہے تو کوئی شخص ذرا دوسرے کو ذرا دھوکہ لگاتا کہ جواب دو نا، آپ آؤ میدان میں. یہ جو ہے در حقیقت یہ سب شیطان کی طرف سے ہے. شیطان چاہتا ہے کہ فساد پیدا ہو جائے، شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کی عصبیت جاہلیت جو ہے وہ بھڑک اٹھے. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے مسلمانوں، ان مشرکوں کے معبودان باطل کو گالیاں نہ دینا کبھی. وہ پلٹ کر اللہ کو گالی دیں گے، کیا فائدہ؟ وہ ان کے معبود ہیں، وہ معبود مانتے ہیں. کہو یہ کہ وہ غلط ہے، ان میں کچھ نہیں ہے، لیکن گالی مت دینا. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں انہیں کبھی گالی مت دینا، اس لیے کہ پھر وہ زیادتی میں آ کر اور انتقام کے طور پر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ جو ہے غصے میں نہ آئیں. غصے میں آنا مقام دعوت کے منافی ہو جائے گا. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو بدھ مت کے بھکشو کا ایک کانسیپٹ ہے، بدھ مت کے بھکشو درویش، بالکل درویش، دنیا کی کسی شے سے کوئی تعلق ہی نہیں. وہ لوگ جو ہے ہر طرح سے یوں سمجھیے کہ بے نفسی کی انتہا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے. بہت سے لوگ جو ہے غلط راستوں پر بھی پڑ گئے، لیکن بہت سے لوگ بڑے خالص رہبانیت والا معاملہ انہوں نے اختیار کیا تو انہوں نے واقعتاً اس کو پھر پورا نبھایا بھی ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں، نبھایا ہے. اسی طرح بدھ مت کے بھکشیوں نے، تبھی یہ دعوت اتنی پھیلی ہے دنیا کے اندر. گوتم بدھ کی دعوت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کہاں ہندوستان اور کہاں سارا فار ایسٹ جو ہے چائنا، یہ سب کے سب گوتم بدھ کے ماننے والے. بلکہ ہندوستان سے تو گوتم بدھ کے مذہب کو نکال ہی دیا گیا، وجود ہی نہیں ہے، سارا کا سارا بیرون ہند ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ درویشی، اس درویشی کے اندر یہ خیر ہے، اس کے اندر یہ تاثیر ہے، اس سے لوگ جو ہے اثر پکڑتے ہیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ واقعہ ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس کے نتائج نکلتے ہیں. لیکن اگر تمہیں کبھی کسی وقت کوئی اکساہٹ محسوس ہو، تمہیں طیش آنے لگے، غصے کے آثار تمہیں اپنے اندر محسوس ہوں، اما ينزغنك من الشیطان نزغ، تو یہ شیطان کا نزغ ہوگا، یہ شیطان کا وسوسہ ہوگا، یہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہوگی. فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان رجیم، شیطان مردود کی اس اکساہٹ سے، اس کی وسوسہ اندازی سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. اس کے اندر بھی در حقیقت بہت عجز اور تذلل کا معاملہ ہے. انسان بلند سے بلند مقام پر پہنچ کر بھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بس کامل ہو گیا، مجھ پر شیطان کا کوئی وار کارگر ہو ہی نہیں سکتا. بعض مواقع پر حضور کو بھی غصہ آ گیا ہے. یہ آخر آپ کے ساتھ طبع بشری جو ہے وہ تو لگی ہوئی تھی. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. انسان تو تھے نا آخر. غزوہ احد میں غصہ آ گیا. غزوہ احد میں جب آپ کا خون کا فوارہ چھوٹا ہے اور آپ بے ہوش ہوئے ہیں، ہوش میں آئے ہیں، تو آپ نے کہا کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم. اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا. فوراً آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء اما یعذبہم و اما یتوب علیہم. اے نبی، آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی ایمان لا سکتا ہے یا نہیں، اور کوئی ہدایت پائے گا یا نہیں. یہ اختیار کلیتاً اللہ کا ہے. اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا. یقیناً انہوں نے زیادتی کی ہے، یہ ظالم ہے، یہ مشرک ہے، انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، تکلیفیں پہنچائی ہیں، یہ مستحق ہے سزا کے. اللہ چاہے گا تو سزا دے گا، لیکن اللہ چاہے گا توبہ کی توفیق عطا کر دے گا. اور آپ کو معلوم ہے
کہ جس شخص کی وجہ سے وہ چرکا لگا تھا مسلمانوں کو، خالد ابن ولید تھے کہ جو اس وقت جو کفار کا، مشرکین کا جو رسالہ تھا، کیولری، اس کے کمانڈر تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ غلطی کی ہے ان مسلمانوں نے، تیر اندازوں کو جنہیں حضور نے ایک درے کے اوپر مقرر کر دیا تھا 50، کہ یہاں سے کبھی نہ ہلنا، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے، ہم سب قتل ہو گئے ہیں اور ہمارا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن جب فتح ہو گئی تو ان کے مابین ایک نزاع ہو گیا، لوگوں نے کہا حضور نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا، یہ تو فتح ہو گئی ہے۔ 50 میں سے 35 افراد وہاں سے چلے گئے، حالانکہ لوکل کمانڈر کہتے رہ گئے کہ دیکھو یاد کرو حضور نے کیا کہا تھا، مت ہلو یہاں سے۔ تو اگرچہ انہوں نے حضور کی بات کی تعویل کر لی تھی، میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضور نے شکست کی صورت میں کہا تھا، لیکن لوکل کمانڈر کا حکم ماننا بھی تو لازم تھا کہ نہیں؟ ان کی حکم عدولی کی، اور وہ قابی نگاہ خالد ابن ولید کی، اس نے دیکھ لیا کہ وہ اب درہ خالی ہے، مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ پورے کوہ احد کا چکر لگا کر پیچھے سے آ کر، اور کیولری کا حملہ، جبکہ لوگوں کا رخ بھی دوسری طرف ہو، ورنہ آپ کو معلوم ہے کیولری کا مقابلہ بھی کیا جاتا ہے، نیزے جو ہیں تان دیے جائے، گھوڑوں کی گردنوں کے اندر سواروں کو نیزوں میں پرو لیا جائے، لیکن ان کا تو رخ تھا ادھر، کفار کا لشکر بھاگ رہا تھا اور وہ تعاقب کر رہے تھے، پیچھے سے کیولری کا حملہ ہوا ہے۔ پھر جو ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے، بہت زیادہ خون جانے کے باعث، اور خبر اڑ گئی کہ حضور شہید ہو گئے، معاذ اللہ۔ یہ سارے حالات ہوئے ہیں کیوں؟ وہ شیطان کا ایک ٹھوکا۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تم شیطان سے بالکل محفوظ ہو، مامون ہو، مسعون ہو، نہیں، شیطان کو یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے، قیامت تک کے لیے دے رکھی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اختیار ہے، وہ کسی کو غلط بات پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن کسی انسان کے اندر اس کے جو سفلی جذبات ہیں ان کو بھڑکانے کا اسے اختیار حاصل ہے، وہ پھونکے مارتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسان کے دل پر اپنی تھوتنی جما لیتا ہے، جیسے یہ سور کا منہ ہوتا ہے اسے ہم تھوتنی کہتے ہیں، اسی طرح شیطان کی وہ تھوتنی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ غافل دل جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، اس پر وہ اپنی تھوتنی جما کر پھونکے مارنا شروع کرتا ہے، تاکہ وہ جو نفس کے تقاضے ہیں، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ بھڑک اٹھے، مشتعل ہو جائے۔ تو جب بھی یہ کیفیت محسوس کرو فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں سورہ اعراف میں بھی آئی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہاں تک تو پہلے ہی یہی الفاظ ہیں، البتہ اس کے بعد ہے انہ سمیع علیم، نکرہ کی شکل میں صفات کی صورت میں آیا ہے، یہاں انہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ صرف وہی ہے جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔